محبت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو سنتے ہی اس کی جو تعبیر ہوئی ہے سوسائٹی میں، ایک عجیب سا جو ہے نا انسان ایک عجیب سی کشمکش میں چلا جاتا ہے کہ جس کو دیکھو وہ رو رہا ہے کہ محبت نہیں ملی تو میں مر گیا، تو میں لٹ گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں آپ کو محبت کا ایک ایسا انداز بتانا چاہتا ہوں کہ یقین مانیں کہ اس انداز کو جو بھی انسان اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا نا، وہ کبھی آپ کو اداس نہیں دکھائی دے گا، ہمیشہ خوش رہے گا، اور ہمیشہ آپ کو اس کی پرسنالٹی سے پازیٹیو وائبس آئیں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا، اپنے بندے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اس انداز کو اپناتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ محبت کے تصور کو سمجھنے کے لیے نا، سب سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے انسان سے، اپنی مخلوق سے مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو مال تمہیں دیا ہے نا، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پہلی جگہ پہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال تم ہمارے رستے میں دیتے ہو نا، وہ ہم اس کو دگنا چگنا کر کے جو ہے تمہارے لیے واپس بھیج دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ تصور ہے جو اللہ تعالیٰ مال کے حوالے سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر اس کو میں ظاہری زندگی میں اس جو تصور ہے اس کو امپلیمنٹ کروں تو فار ایگزامپل، اگر کسی بندے کے پاس 10 روپے ہیں اور وہ 2 روپے جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے، تو ظاہری طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس تو 8 روپے رہ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ ہم تمہیں تمہارا وہ جو مال ہے وہ دگنا چگنا کر کے لٹائیں گے۔ تو یہ ایک تصور ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے محبت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے اپنے رشتے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ محبت کو ہی جو ہے محبت کے لفظ میں، یعنی محبت کا لفظ اتنا میننگ فل ہے اور اس میں اتنی واسٹنس ہے کہ مطلب اس کو سمجھنا، یعنی اس لفظ کی اہمیت، آپ اس چیز سے اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے اپنے رشتے کو جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں تو وہ محبت کا رشتہ جو ہے وہ اس سے بیان کرتے ہیں۔ اور اب یقین مانیں کہ محبت ہی وہ رشتہ ہے جس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی، یعنی یہ وہ احساس ہے جس کی بنیاد پر پورے معاشرے کا حسن قائم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا، اس مطلب ہر بندے نے ایک اپنا مطلب لے لیا محبت کا، جس کی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ اس کی اپنے حساب سے تعبیر کرتا ہے۔ لیکن اس کی ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ جس نے اس محبت کو پیدا فرمایا وہ بیان کرتے ہیں، بس اس کو سمجھنا ہے اور انشاءاللہ ساری چیزیں خوبصورت ہی خوبصورت ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ محبت جو ہے نا، یہ ایک صفت ہے جو آپ کو عطا بھی ہوتی ہے اور آپ اس کو اپنے اندر پیدا بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کی دونوں سچویشنز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ یار محبت تو بس جس کو عطا ہوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ محبت کی جو فطرت ہے نا، وہ سخاوت کی کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی دینے کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ محبت ہمیشہ دینے کے لیے ہے، یہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ محبت تقسیم کریں گے، آپ اپنی ذات میں سے نکال کر محبت لوگوں میں بانٹیں گے تو آپ کو واپس محبت ہی ملے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹائے گا آپ کی محبت۔ تو جیسے میں نے آپ کو یہ تصور سمجھانے کی کوشش کی کہ مال کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کا جو رویہ ہے ہمارے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تم دو گے، ظاہری طور پر لگے گا کہ نکل گیا تمہارے ہاتھ سے، لیکن وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا دگنا چگنا کر کے۔ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ 70 گنا بھی اس کو واپس دینے کا جو ہے وہ وعدہ فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان کسی کو محبت دیتا ہے، اس کے دل سے جب محبت نکلتی ہے، تو آپ یقین مانیں جیسے جیسے انسان محبت اپنے دل سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وسعت عطا فرماتے جاتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک وقت، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ، کہ پھر انسان بہت سارے ایسے رویے جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی جن کا اس کی پرسنالٹی پہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنے خلوص سے سہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو وسعت عطا فرما دی ہوتی ہے۔
اور پھر دوسرا جو سب سے خوبصورت احساس ہے محبت کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم جس سے بھی محبت کرو، جس کو بھی کچھ دو، تو وہ صرف اور صرف میرے لیے. یعنی آپ کے ہر عمل میں جو محبت کی بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کچھ روک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو بڑا پسند فرماتے ہیں. لیکن ہمارا عمومی رویہ زندگی میں آج کل کیا بن چکا ہے کہ ہم محبت صرف وہیں دینا چاہتے ہیں جہاں سے محبت ملتی ہے. اب اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہماری ذات کو ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو ہر گزرتے دن کے ساتھ سکیڑتے جا رہے ہیں، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رویے منفی ہوتے چلے جا رہے ہیں. سوسائٹی میں ایک ایسا کیا اس کا نام لیتے ہیں وبال مچا ہوا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے تنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ گلے ہی نہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ختم ہوتے. تو اپنے ذہن میں اس تصور کو جو ہے وہ جمائیں کہ محبت جو ہے وہ صرف اور صرف دینے کا نام ہے، اور اگر آپ اللہ کے لیے محبت دیتے ہیں کسی کو تو اس کو واپس لوٹانے کے لیے اللہ ہی آپ کے واسطے جو ہے انتظام فرمائیں گے. تو خدا کے واسطے اپنے رویوں کو تھوڑا سا ٹھیک کریں، اپنی سوچ کو جو ہے وہ درست سمت میں لے کے آئیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اللہ کے لیے، محبت تقسیم کریں اللہ کے لیے، اور پھر دیکھیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے کتنی آسانیاں اور کتنے جو ہے وہ انعامات آپ کو واپس بھیجتے ہیں. تو بالکل یہ ایک سب سے اہم چیز تھی جو میں سمجھتا تھا ہمیں ڈسکس کی ہے. اسی طرح فیوچر میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جن کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے. یعنی ہم نے ان کو عطا کی کیٹیگری میں کہ یہ عطا ہوتی ہیں تو انسان میں ہوتی ہیں، یعنی ایکسیپشنل کر دیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی وسیع ہے کہ جو اس کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے جو پروگرامز ہیں ان میں میں کچھ اور ایسی جو ہیں وہ خصلتیں، جو ہماری ایسی خوبیاں ان کو ڈسکس کروں گا کہ جن کو انسان اپنی محنت سے اپنے پہ تھوڑا سا کام کر کے اپنی ذات کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال کے اپنے اندر پیدا کرے گا ان خوبیوں کو، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس کی روح کو جو توانائی اور جو طاقت ملے گی نا وہ صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے، اور اس کا فائدہ اس کے ارد گرد رہنے والے ہر بندے کو ہوگا. اس سے جو اس کی ذات میں پازیٹیوٹی آئے گی اس کو دیکھ کے ہر بندہ اس سے خوش ہوگا، اور سب سے زیادہ جو چیز انسان کو حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. تو ہر انسان کا جو ہے وہ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آپ ہمیں کوئی ٹاپک جس پہ آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں آپ ہمیں سجیسٹ کریں کمنٹس میں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر کے پیش کریں گے جو آپ کی سوچ کو ایسی راہیں دے گا کہ جس سے واقعی آپ کو لگے گا. اکثر زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کسی سوچ کے ایسے مقام پر آ کے اٹک جاتا ہے کہ اس سے انسان آگے نہیں نکل سکتا، ایک کشمکش کی صورتحال میں رہتا ہے. تو کبھی کبھی کوئی انسان جو ہے وہ اس کو ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جو اس کی ایک ہرڈل ہے ایک سوچ کی، اس کو بالکل ایزی کر دیتا ہے اور انسان بالکل ریلیکس محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، آپ کے لیے اس کو آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.